تو اس میں آج جو ہم یہ تو میں نے آپ کو مختصر ایک تعریف کر لیا ایاک نعبدو کا کہ عبادت کیا ہے، اور عبادت کے حقیقت ان کے پہلو انہوں نے شاہ عبدالعزیز مودی سے. ہم آج تھوڑا سا اس کو اور کھولیں گے. اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی. وہ میں آج جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اس مقام میں 3 باتوں کو آپ یاد رکھیں گے، 4 باتوں کو یاد رکھیں گے تو آگے بات آپ کو سمجھ آئے گی. اگر اس سے آپ گزر گئے اور وہ 3 باتیں آپ کو یاد نہیں رہی تو آپ کو آگے باتوں میں سمجھنے میں تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہوگی. اور آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبدو سے تعلق ہے. قرآن مجید اس مقام میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، ہم لوگوں نے سنا ہوگا ایک مخلص. قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے. مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلصی، وہ مخلص لوگ، چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ. اس کا لفظ کیا استعمال ہوا؟ ایک مخلص ہے، ایک مخلص ہے. مخلص کا لفظ وہ ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا اور وہ صراط مستقیم اس کو مل گیا. صراط مستقیم پہ ایسے کمال کو وہ پہنچ گیا کہ وہ عبادتیں جو وہ کرتا ہے اس عبادتوں کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے. اب آج ہماری بات ہوگی اس عبادت کی حقیقت تک، اور اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی ہوں. اس میں سے پہلا جو ہے مخلص ہے، جو قرآن مجید میں 2 جگہ اس وقت میں آپ کو الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو خاص اللہ نے اس پہ کرم کیا. دوسری جگہ لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا دوسرے لوگوں سے. ایک تو ہم نے مخلص کو سمجھ لیا. دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا، جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے. آپ کے پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، کس سے؟ اپنے والد اور قوم سے، کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تمہارا سن سکتا ہے، اور اس رب العالمین کو تم نے چھوڑ دیا؟ تو تمام انبیاء اور تمام مشائخ عظام جو لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے وہ یہی کہتا ہے تمہارا دل ان چیزوں میں مصروف ہو گیا جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مالک کوئی اور ہے، اور آپ اپنی قیمتی زندگی کو اس کے لیے استعمال کرتے ان بتوں کے لیے، جس کا دل کے طرف بات جاتی ہے. صحیح ہے؟ تو اب قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم اس کو پکارتے ہو؟ تم اس کو وقومهم ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور پھر تم اس کو سجدہ وہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے وہ ساری چیزیں اس کو سرب سجود اور ادب اور وہ کرتے ہو اپنے آپ کو. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو اس کو؟ او ينفعونكم او يضرون، وہ تمہارا کچھ بلا کر سکتے ہیں، وہ تمہارا کوئی اچھائی تمہیں فائدہ اور نقصان کچھ کر سکتا ہے، یا برا یا بلا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس پر پایا ہے کہ یہ کر رہے ہیں،
ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا ہوا ہے اسی طرح چلتے ہوئے آئے ہوئے، بہت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں، ہم اسی کیفیت سے گزر رہے۔ قال فأرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیان کر رہے اس کے نام، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ کہتے ہیں میرے تو یہ سب دشمن ہیں مگر رب العالمین۔ اب اس نے تو پہچانا ہوا ہے۔ اب صاحب معرفت غافل انسان کو اس طرف لے آتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ کن چیزوں میں گرفتار ہے، اور تمہارا قیمتی دل عرش معلیٰ جو تیرے اندر ہے وہ کن کیفیات میں مبتلا ہے جو آپ غفلت میں پڑے ہوئے۔ پاک کرو اس کو، لیاؤ اس کو وحدانیت کی طرف۔ الذی خلقنی، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اسی نے ہمیں بنایا جس نے مجھے پیدا کیا۔ فہو یہدی، فہو یہدین، وہ مجھے راہ دے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی وہی ہے۔ اب یہ کھلانا پلانا ایسا نہیں کہ رب العزت اس کے لیے علیحدہ ہاتھ لایا ہے کہ وہ سمجھ گیا اور میں اور آپ نہیں سمجھتے، نہیں، قدرت مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پلاتا ہے، اسی طرح کھلاتا ہے، اس نظام کے تحت جو انہیں ہر چیز کو ایک نظام کے تحت رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ چونکہ بندہ عبد بن گیا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے وہ کھلا رہا ہے، مجھے دوسری چیزوں سے کھلانا نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا زمین مجھے دے گا، میرے تجارت مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے یہ چیزیں کر رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت بھی دے دے گا اور مجھے واپس زندہ بھی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور جس کے مجھے طمع ہے، بندگی کا اظہار کر رہا ہے، مجھے امید یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا، میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کس دن؟ مالک یوم الدین، جو فیصلے کا دن۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دو، ایاک نعبد، ان لوگوں کے ساتھ، جمع کے صیغہ استعمال ہوا کہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار کرو۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے سچے اور میرے زبان صدق مجھے عطا کر دو۔ کیا خوبصورت باتیں وہ کرتا ہے اپنے رب سے، کیونکہ صاحب معرفت ہے، صاحب کمال ہے، اس سے نکل گیا ان چیزوں سے۔ آخری بات کیا کرتا ہے؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے باغوں کے وہ جو ہے نعمتوں کے وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مالا ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ مالک یوم الدین میں اس دن کہہ دیا تھا کہ آپ کی کیفیات پہ نظر رکھو۔ زبان سے شروع ہوئی تھی، مال سے شروع ہوا تھا، افعال سے شروع ہوا تھا، کیفیات سے شروع ہوا تھا، قناعت سے شروع ہوا تھا، غصے سے شروع ہوا تھا۔ ذرا اس دن مجھے ایسا نہیں کرنا جس دن مجھے وہ چیزیں فائدہ دے گا جو میں نے کیا ہوا ہے، نہ میرا مال مجھے فائدہ دے گا اور نہ میرے اولاد کے میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنا ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب ادھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مخلص کو یاد رکھنا ہے اس ایاک نعبد میں، اور ایک آپ نے قلب سلیم کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم عبادت کے مقصد کی طرف آگے چلیں اور اس کو ہمیں سمجھ آ جائے، اور ایاک نعبد جو عبادت کے جو مقام ہے اس مقام کے تقاضے، اس کے کیفیات، اور وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر،
اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگار کے لیے، تو بہت قریب موجود ہوگی جنت بھی اس کے لیے، دور نہیں ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ مالک یوم الدین میں جس کے کیفیات خراب تھے، فیصلہ اللہ نے نہیں سنایا، صرف اتنا بول دیا کہ فیصلے کا دن کا مالک میں ہوں، میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے کیا لاتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو کھول دیا کہ جو قلب سلیم لے آئے گا اس کے لیے جنت قریب ہوگا، اور جو اپنے ساتھ گمراہی لے آئے گا تو اس کے لیے دوزخ بڑا اور اس دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا وہ دولت کدھر گیا جو تم مغرور ہوتے تھے، جس کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑا تھا، راستے کو چھوڑا تھا۔ جو انسان نے اپنے دل میں جن چیزوں کے محبتوں کو دل میں جگہ دیا ہوا تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے کافروں سے بتوں کا پوچھا جائے گا، ان غافلوں سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا من دون اللہ، هل ينصرونكم ان ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ بہرحال یہ ہو گیا۔ اور تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ تھا وہ تھوڑا سا یہ ہوگا اس سلسلے میں کہ آپ لوگ پھر ایک سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہاں اس کے نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ اور ہمارے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ سجدہ، مخلص اور قلب سلیم، یہ تین چیزیں ہم اس مقام میں اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کیا کیفیات ہے اس کی۔